کہ میرا تعلق باجوڑ سے. میرا پوری پاکستانیوں کو درخواست ہے کہ اگر پاکستان کو مالدار بنانا ہے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاؤ کرنا ہے تو اپنی صحت کی خاطر، پاکستان کی خاطر آپ اپنی پنڈلیوں اور بازو پر اللہ تعالیٰ کی شعائیں استعمال کیا کرے 60 منٹ، اور خوراک میں تمام حلال کھایا کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر آپ پاکستان ایک سال میں دوسرے ملکوں کو قرضہ دیں گا. تو نہ کوئی ہارٹ اٹیک، نہ کوئی جوڑوں کے درد، نہ ہڈیوں کی درد، نہ کینسر کی بیماری، نہ گردوں کی پتھری، نہ ڈپریشن، نہ انگزائٹی، نہ معدے کی بیماری، نہ جراثیموں کی بیماری. ذرا آپ یہ ٹرائی کریں، کیونکہ ہماری ایشین لوگ جو ہے وہ اپنی دھوپ کی جلد چھپاتے ہیں کہ اس پہ دھوپ نہ پڑے، اس لیے لوگوں کے بال گرتے. جیسا میرا نہیں ہے، میں نے بھی 35 سال دھوپ نہیں دیکھا تھا. اور کولیسٹرول سے یہ سب کچھ بنتا ہے. تو جب ہم نے پاکستان میں جب ٹریکٹر آیا اور پانی کی مشین آیا اور یہ فاسٹ فوڈ آیا تو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا، ان سائڈ ہوا. اور وٹامن ڈی کبھی 105 سے کم نہیں رکھنا، کبھی 105 سے نہیں، مگر دھوپ سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں وٹامن ڈی استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک درخواست ہے کہ وہ اپنی پنڈیوں پر دھوپ نہ ڈالے، کیونکہ پھر دماغ کے نسیں پڑ جاتے ہیں. مگر اگر آپ قدرتی وٹامن ڈی دھوپ سے بناتے ہیں، یہ کولیسٹرول سے بنتا ہے جو ابھی تک پوری دنیا اس میں اندھا ہے. اور اگر آپ دھوپ میں نہ بیٹھے تو آپ یہی کولیسٹرول کولیکلسیفیرول میں چینج نہیں ہوتا ہے. اس وٹامن ڈی کو کولیکلسیفیرول، سنشائن وٹامن، سمارٹ وٹامن، ہارمون ڈی، بون وٹامن کہتا ہے. اول الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ہے. چیک بھی کانا ہے، اصحاب کہف بھی دھوپ نہیں پڑتے تھے. پشتو کمزور معشوم دے زور پشرے کہ پولیو، ٹی بی اور ریکٹس کو انگریز لوگ کہتے ہیں کہ دیز آر دا ڈیزیز ڈیو ٹو ڈارکنس، کہ یہ ٹھیک بیماریاں ہیں سایہ کی وجہ سے. یہ ریکٹس کے بچے کو پٹھان نے کہا تھا کہ کمزور بچہ ہے، سایہ ہوا ہے، جدا کمزور ہے معشوم دے زور پشرے. نو د پښتون دا مطلب و چې دې ماشوم دا مټې او بنډۍ د الله تعالی د غرمو ته یو 10 منټه ښکاره کوه او غوړي ول ورکوه. نو موږ پر ټول یہ شے کہ موږ الٹا کار کو. جب اللہ کی دھوپ آتا ہے تو ہم اپنی بنڈیوں کو اللہ کی دھوپ سے بچاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ میں ہم خود بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تھینک یو. انشاءاللہ اس بات پہ آپ عمل کریں گے. اور میں آپ کے پیدے کی باتیں کر رہا ہوں، ملک کی باتیں کر رہا ہوں. میرے کلینک پہ مت آنا. اور ٹھیک ہے، اس روح اللہ شاکر کا میں بہت تھینکفل ہوں کہ دیر کی میریا اور باجوڑ کی میریا بہت ٹرم ہے. ایک ٹریٹمنٹ، ایک کیور. کیور کے مطلب ہے کہ جب بیماری آ جائے تو اس کے وجہ جب صحیح علاج ہو جائے تو بیماری ختم. تو یہ اللہ کی دھوپ ہوتا ہے. جب اس کے پر پڑ جاتی ہے تو یہاں 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے، تو اس کے بدن میں کولیکلسیفیرول بنتا ہے. تو وہ کولیکلسیفیرول بدن کے لیے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس جذب کرتے ہیں تمام حصوں کے لیے، تمام سیل کے لیے. اگر اسی کولیسٹرول سے وٹامن ڈی نہ بنے دھوپ کی وجہ سے تو یہی کولیسٹرول باڈی میں زیادہ ہو کے تو دنیا میں وزن زیادہ ہو جاتے ہیں اور دل کے رگیں تنگ ہو کے اس کو کرونری ڈیزیز کہتے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے علامات آتے ہیں. تو کوئی مر جاتے ہیں جس کو ہارٹ اٹیک کہتا ہے، اور کسی کو عارضی طور یہ علامات کے لیے بائی پاس آپریشن کرتے، کسی کو عارضی طور اسٹنٹ لگاتے، کسی کو بائی پاس آپریشن، کسی کو دوائی. اور اسٹروک کرتا ہے اور پیریفروواسکولرٹی کی. اور دوسری طرف وٹامن ڈی جب کم ہو جائے 55-75 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں جس کو ہڈی کو چوٹ دیتے ہیں. تو وہ ہڈی سے کیلشیم نکالتے کہ باقی بدن کی کیلشیم پورا کرے، کیونکہ وہ ایسی دل سے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس نہیں آتے جو وٹامن ڈی 55-75 سے کم ہو. تو اس سے پاکستان میں ہڈی کی بیماری، کمر کے درد، جوڑوں کے درد، بدن میں تھکاوٹ، گردوں میں پتھری، چھوٹا قد، دانت خراب ہونا اور لیزی پن اور سستی اور میگنیشیم کم ہو جاتے تو بچے باتیں نہیں کرتے، بڑوں کو بال گرتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، نفسیاتی بیماری آتی ہے، مسل کمزور ہو جاتے، پیر کمزور ہوتے ہیں، منہ خشک ہو جاتی ہے، پیروں میں جلن ہوتا ہے اور گالیاں دیتا ہے انسان، اور بھوک نہیں لگتی ہے، چہرہ خفا ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مسل کمزور ہو جاتی ہے، انکیں کمزور ہو جاتے ہیں، تمام اعضاء و نسل کمزور. تو قبض کنسٹیپیشن ہو جاتے ہیں، دل زیادہ دھڑکتے ہیں، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ہرنیا ہوتا ہے اور کارپل ٹنل سنڈروم کرتا ہے اور پسینے آتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، کانوں میں آواز آتی ہے، اس سے بولنا کمزور کی چکر آتا ہے اور نیند ڈسٹرب ہوتا ہے اور سر میں درد بوجھ وزن ہوتا ہے اور انسومیا اور بھوک کم لگتی ہے اور تمام سائیکولوجیکل ڈیزیز، ڈپریشن، انگزائٹی، وہم، میموری ڈیکریز، انسومیا، آٹزم، ADHD، پارکنسن ڈیزیز، الزیمر ڈیزیز، ڈیمینشیا اور امیونٹی کم ہو جاتی ہے. تو اس کے پاکستان میں مختلف جراثیمی بیماریاں آتی ہیں اور اس کی وجہ سے اموات اور اس کی وجہ سے آپ سب کو پتہ ہے تمام قسم کی الرجی کی بیماریاں اور آٹو ایمیون سسٹم زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے پاکستان میں کینسر کی بیماریاں
شوگر کی بیماریاں جینسن مائیکارڈائٹس، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز مائسٹینیا گریوس اور گریوس ڈیزیز، ملٹیپل اسکلیروسس، سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس، شوگران سنڈروم، پرنیشیس انیمیا، بہت زیادہ ہیں آٹو امیون ڈیزیز. تو کم از کم پاکستان میں اور زیادہ پاکستان میں لوگ دردوں کے ادویات کھاتے ہیں، تو اس لیے پاکستان میں گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کو اگر مالدار بنانا ہے تو دھوپ میں بیٹھے. میں نے تو خیر کوشش کیا ہے پوری پاکستان کے لیے، اللہ گواہ ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں. تو آپ اپنی پنڈلیوں پر یہ اللہ کی دھوپ ٹرائی کریں، کیونکہ جب ٹریکٹر نہیں تو پانی کی مشین نہیں تو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، چربی بھی کھاتے تھے سب. ابھی ادویات بھی کھاتے ہیں اور پاکستان میں وہی انسان میں ایک بیماری سے زیادہ اور بیماریوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیماریوں کا کیور نہیں کرتا ہے. بیماریوں کا نام ہوتا ہے، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور ہر بیماری کی وجوہات ہوتے ہیں. جب بیماریاں علاج کرنے والا بیماری کا وجہ معلوم نہ کرے تو کوئی نہیں. آئی ول بی ناٹ ان دس ورلڈ. میرا 52 ایئر ایج ہے، میرا باجوڑ سے تعلق ہے، مگر پوری دنیا دودھ سے جو پیشوائی نکلتی ہیں اس کو نیچرل میڈیسن کہتے ہیں، یہ استعمال کریں گے. سو سن لائٹ از لائف، ود آؤٹ سن لائٹ لائف از ناٹ اے لائف. ہاں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کوئی خرچہ اس پہ نہیں آتا ہے، کوئی خرچہ نہیں آتے ہے. مگر ایشین وائی یعنی HELIO ہیلیوتھراپی دودھ سے بیماریوں کا علاج اور خاتمہ، یہ یونان کے مسلمانوں نے کیا تھا. ملک کو مالدار بنائی. پاکستان میرا بھی ہے، آپ لوگوں کا بھی ہے، سب ہے. ہم کیوں غریب ہیں؟ ہمیں ہیلیوتھراپی کلینک چاہیے، اسپتال، ایسے اسپتال کی بھی دھوپ نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وٹامن ڈی 105 سے کبھی کم نہیں رکھنا، اور ساتھ کیلشیم بھی کھانا، میگنیشیم بھی کھانا، سب چیز کھانا. جب آپ دھوپ میں بیٹھتے کوئی پرہیز نہیں کرنا. تو پھر آپ 6-9 مہینے میں دیکھیے کہ پاکستان میں کیا، کیونکہ میں تو 2015 سے آئندہ فرسٹ ڈاکٹر ہیں پاکستان کے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ دل کے اٹیک ختم ہو جائے، اور دل سے بچاؤ کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی دھوپ استعمال کرنا ہے، اور کوئی دنیا اسی میرے باتوں پہ ضرور ایک دن آئے گا. آئی پرومس ٹو یو، آج فرائیڈے ہے، آئی سویئر آن گاڈ the whole world should be follow my guideline. and آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ کون صحیح تھا کون غلط. otherwise the God should be asked on the day of judgment, who was the vitamin D doctor, who was the pagal doctor. اللہ کسی کی جان بوجھ کر بیماریاں غلطیاں معاف نہیں کرتے. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د خال اوسیدونکو یو او مونږ د ډاکټر غلام فاروق صاحب راغلو. د دریم ځل دی زموږ چې رالو، خو الحمدلله زموږ ماشوم اوس ښه برابر دی. د دې دریم ځل سره به انشاءالله چې دویم دا هم ګرځي، اوس خو ګرځي، خو نور به هم دی برابر شي. او انشاءالله زموږ د علاقې سره د دې ډاکټر صاحب چې څونه مریضان دي داسې دې قسم والا کوما سیټ ته تللي، هغه ماشومان ماشاءالله د دې سره ډېر زیات فرق کړی دی. زموږ دا ماشوم دی انشاءالله زه یم چې په 100 کې به دې تقریبا 50% پورې کلو خبر یې کړی. انشاءالله دعا به کوو الله به چې کوم دی نور انشاءالله د دې صحت په وله خدای ورکړي. دې کتو سره چې ډاکټر صاحب یې وګوري دعاګانې ورته ولیکي، انشاءالله زه یم چې خدای به ښه برابر کړي. ماشاءالله اوس چې کومه دی دا ماشوم موږ خو ډېرو ډاکټرانو ته خو پېښور کې موږ خو مولیانو ته یو څه بل څه ته خو ماشاءالله چاوي چې یاره د علاج به وشي، چاوي چې ونه شي، خو ډاکټر صاحب سره انشاءالله ماشاءالله ماشوم اوس ښه ده او ګرځي هم. دا به ګرځېدی نه شوه، خوراک پرې چې پوره نه شو کولی، هډوکي کې کمزوري وه، ودرېدی به هم نه شوه. اوس چې کوم دی ګرځي، مودرېږي او خوراک هم کوي انشاءالله. الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق ہے، میرا تعلق باجوڑ سے. میرا پوری پاکستانیوں کو درخواست ہے کہ اگر پاکستان کو مالدار بنانا ہے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاؤ کرنا ہے تو اپنی صحت کی خاطر، پاکستان کی خاطر آپ اپنی پنڈلیوں اور بازو پر اللہ تعالیٰ کی شعاعیں استعمال کیا کرے 60 منٹ، اور خوراک میں تمام حلال کھایا کرے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر اب پاکستان 1 سال میں دوسرے ملکوں کو قرضہ دیں گا، ایڈ ہوا. اور وٹامن ڈی کبھی 105 سے کم نہیں رکھنا، کبھی 105 سے نہیں، مگر دودھ سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں وٹامن ڈی استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک درخواست ہے کہ وہ اپنی پنڈیوں پر دودھ نہ ڈالے، کیونکہ پھر دماغ کے نسیں پھٹ جاتے. مگر اگر آپ قدرتی وٹامن ڈی دودھ سے بناتے ہیں، یہ کولیسٹرول سے بنتا ہے جو ابھی تک پوری دنیا اس میں اندھا ہے. اور اگر آپ دودھ میں نہ بیٹھے تو آپ یہی کولیسٹرول کولی کلسیبیرول میں چینج نہیں ہوتا ہے. پنڈی دا اللہ تعالیٰ دے غرمو تا یو 10 منٹ اکارا کوا او وڑی اڑور کوا نو منگا پر ټول یہ شے کہ منگا الٹا کار کو. جب اللہ کی دھوپ آتا ہے تو ہم اپنی پنڈی کو اللہ کی دھوپ سے بچاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ میں ہم خود بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تھینک یو. انشاءاللہ اس بات پہ آپ عمل کریں گے. اور میں آپ کے پیدے کی باتیں کر رہا ہوں، ملک کی باتیں کر رہا ہوں، میرے کلینک پہ مت آنا. اور ٹھیک ہے، اس روح اللہ شاکر کا میں بہت تھینکفل ہوں کہ دیر کی میڈیا اور باجوڑ ماشاءاللہ اوس چې کومه دی دا ماشومان موږ خو ډېرو ډاکټرانو ته په پېښور کې موږ خو مریانو ته یو څه بل څه ته خو ماشاءالله چا وي چې یاره د علاج به وشي، چا وي چې ونه شي. خو ډاکټر صاحب سره انشاءالله ماشاءالله ماشومه ورڅخه ده او ګرځي هم دا به ګرځېدی نه شوه. خوراک پرې چې پوره نه شو کولی، هډوکي چې کمزوري وه ودرېدی به هم نه شوه. اوس چې کوم دی ګرځي ودرېږي او خوراک هم کوي انشاءالله.